یہ فواد چودھری کو میرے پیچھے نہ لگاؤ، یہ فواد چودھری سے پوچھو بھائی۔ سر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ فواد چودھری از irrelevant۔ اس وقت آپ لوگ کا وہ نہ ہماری پارٹی میں ہے، نہ اس کی پارٹی میں کوئی ایسی جو ہے رسائی ہے۔ میں نے تو 2 مرتبہ میری ملاقات تو کم از کم نہیں ہوئی، حالانکہ میرے ذاتی ان سے مراسم سر شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نہیں تھا۔ شاہ صاحب کو ممکن ہے پتا نہ ہو، بھیجنے والوں کو تو پتا تھا نا کہ وہ کس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ کہ آپ دیکھنا یہ چور ڈاکو لٹیرے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اپنی دولتوں بچانے کا، چور ڈاکو اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہم نے کہہ دیا تھا، پہلے ہی کہا تھا، بہت پہلے کہا تھا، تو خان کو یہ پتا تھا۔ سارے تینوں نہ سمجھ تھے، اب انہیں سمجھ آ گئی ہے۔ سمجھانے والوں نے انہیں سمجھا دیا ہے، سمجھانے والوں نے جو انہیں بھیجا ہے وہ سمجھانے والوں نے -1۔ دیکھیں -1 کا یہ پاکستان میں بہت عرصے سے چل رہا ہے، اس نے بھی یہ کیا تھا۔ اور ان کی تو ذہنیت یہ ہے، یہ آتے ہیں اس ملک پر قبضہ کرتے ہیں، تاحیات رہنے کی ان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے نا، ایک انسان ہے جو وہ کرتا ہے، سوچ کرتا ہے، دوسرا اسکیمر اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہوا ہے۔ ان میں سے جو بھی فوجی عامر آیا ہے اس نے اپنی ذات، اپنی جبلت، اپنی طاقت، اپنے آپ کو اقتدار میں مسلم کرنے کی جو ہے سوچی ہے، کہ پاکستان کو اور دھرتی ماں کی عظمتوں کا اس نے نہ سوچا۔ 25 کروڑ عوام بلک رہی ہے اس وقت، 25 کروڑ عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں آپ نے، ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر آپ نے آئین کے ساتھ غداری کی ہے، تو اس کا تو انشاءاللہ تاریخ وہ صاحب آخری سوال ہے، 26 نومبر گزشتہ سال آپ نے خبر دی تھی کہ خان صاحب کی رہائی قریب ہے، اب پھر نومبر آ رہا ہے، پھر احتجاج کی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، تو اب بھی کوئی چانس بن سکتا ہے؟ دیکھیں نومبر کا مہینہ ویسے ہی بڑا خطرناک خوفناک مہینہ ہوتا ہے۔ 28 نومبر کو پھر یہ آرمی چیف کی جو ہے 3 سال ختم ہوا جاتے ہیں، جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا اختتام پذیر ہوا جاتا ہے، تو اس کے بعد یا تو ایکسٹینشن۔ اب چونکہ مریم بی بی کو انہوں نے تھوڑا سا برہمی کا اظہار کیا ہے، پاپا روم نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، اور پھر وہاں سے ایک اور اسکیم شروع ہو جائے گی، تو یہ ظاہر ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی سچویشن آتی ہے جہاں ایکسٹینشن کی معاملات آتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ بہت ساری قوتیں جو ہے بروئے کار آتی ہیں، پھر جو ہے ملک پر اقتدار اعلیٰ کی بات آ جاتی ہے۔ اب عوام تو یہاں بدلتی نہیں ہے، حکومتیں بدلنے والے تو کوئی اور ہوتے ہیں، تو اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکلے، لیکن خان ڈٹا ہوا ہے انشاءاللہ۔ صاحب آپ ہائی کورٹ میں اس وقت موجود ہیں، آج کیا کوئی خوشخبری لائے ہیں یا کیا؟ نہیں، 2 مقدمات تھے، ایک تو بشرا بی بی کی جانب سے جو ہم نے پٹیشن کی تھی، جس میں میری اور بشرا بی بی کی جو بات چیت تھی وہ بہت زیادہ اس کو مشتہری منادی کر کے سارے ٹی وی چینلز کو جو ہے اس طرح سے دکھائی گئی تھی، اور جس پہ جسٹس بابر ستار صاحب نے بڑے افیکٹو قسم کے آرڈرز پاس کیے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 14 کے جو ہے اور آرٹیکل 19 کی یہ صریحاً خلاف ورزی تھی، اور سبھی سے جو ہے رپورٹس مانگی گئیں، کمنٹس لیے گئے کہ بتائیے آپ کس قانون کے تحت جو ہے فون ٹیپنگ کرتے ہو، اور کس طرح آپ اس کی مشتہری منادی کرتے ہو، جبکہ پرائیویسی جو ہے ایک وہ آئین کے تحت بھی اور قوانین کے تحت بھی اس کو بہت زیادہ تقدس دیا گیا ہے۔ یہ وکیل اور سائل کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے، یہ کسی کا حق نہیں ہے اس میں انٹرسیپٹ کر کے اس کو سننا یا اس کو مشتہری کروانا۔ یہ کس نے کی ہے؟ تو انہوں نے رپورٹس مانگی تھی، کوئی بھی یہ تسلیم ایکسیپٹ کرنے اپنا لینے کو تیار نہیں تھا کہ کس نے کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کرنے والے بھی مشتہری کون تھے۔ سارے چینلز نے جو ہے اس کو بار بار روک کے سارا دن دکھاتے رہے، میری اور میری سائلہ بشرا بی بی، فارمر فرسٹ لیڈی، فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو زوجہ محترمہ ہے، تو اس لیے وہ ابھی آج انہوں نے لگا دیا اعظم خان صاحب کے پاس۔ او بھائی، یہ کیس جب ٹرانسفر اپلیکیشن پہلے دی گئی تھی ان کی جانب سے،
PTA کی جانب سے اور ISI صاحب کی اور ان کی انٹیلیجنس والوں کی جانب سے، تو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا تھا جسٹس بابر ستار نے، اور وہ خارج کر دی تھی، مسترد کر دی تھی. اور انہوں نے کہا کہ اس کو ان کیمرہ سنے، تو جج صاحب نے ایک بڑا مدلل اور مفصل احکامات دیے تھے کہ نہیں، اس کی ٹرانسپیرنسی، اوپننس، اس کو جو ہے ساری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا عدالتوں میں ہو رہا ہے، اور انصاف جو ہے کسی بند کمروں میں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انصاف کے جہاں بھی ہوگا وہ کھلے عام ہوگا، اور اس لیے وہ درخواست بھی مسترد کی تھی. تو اتنی جو ہے کاوش کرنے کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ میں لے کر چلے گئے تھے، اور سپریم کورٹ میں چونکہ وہ زیر التوا ہے، اور وہاں سے جو ہے حکم ہوا کہ ان کو جو ہے ریٹ پٹیشن پر مزید کارروائی وہ روک دی جائے. تو وہ مزید کارروائی رکنے کے باوجود دفتر نے جو ہے ہائی کورٹ کے دفتر نے ایک اور جج صاحب کے پاس لگا دیا، جو کام وہ پہلے نہ کروا سکے، جو اب جسٹس بابر ستار صاحب نے خارج کی تھی اور جرمانے کیے تھے، اور سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کہ اس پر مزید جو ہے کارروائی روک دی جاتی ہے، پھر بھی دفتر نے صرف اس لیے دوسرے جج صاحب کے پاس لگا دیا تاکہ وہ جو کام نہ کروا سکے وہ ڈائریکٹلی وہ اس طریقے سے کروا کے جسٹس بابر ستار صاحب سے اس کیس کو نکلوا لیں. تو یہ میں نے یہی ان کے توجہ مبذول کروائی، تو جج صاحب نے وہ مؤخر کر دیا. اور دوسرا کیس لگا ہوا تھا عمران خان صاحب کی ٹویٹس پر، جو ہے وہ ٹویٹس کا وہ جو ہے جسٹس انہوں نے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی، میں بھی موجود تھا، تو مارچ 2025 میں یہ نوٹس ہوا تھا. مارچ 2025 میں سلمان اکرم راجہ کو جج صاحب نے ڈائریکشن، وہ جیل اتھارٹیز کو ڈائریکشن دی کہ ان کی سائل کے ساتھ، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے تاکہ یہ ہدایات لے کر اس کا جواب مؤثر طریقے سے دے سکیں. وہ آج نومبر ہو چلی ہے، ہر منگل کو وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں جیل میں، لیکن مجھے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے. اس لیے اگر سائل سے رسائی نہیں ہوگی تو اس کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اس ٹویٹ والے کیس میں بطور مدعا علیہ ان کو جو ہے کیا گیا ہے، نوٹس دیا گیا ہے، اور ان کے وکیل سے رسائی نہیں کروائی جا رہی ہے. تو انہوں نے، جج صاحب نے کہنے لگے کہ ہم نے تو آرڈر کر دیا ہے، 3 جج صاحب فل بینچ نے آرڈر کیا ہے، تو وہ چونکہ آرڈر جو ہے اب دستخط ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے اس کی نقل لے لیں، آپ کو جو ہے ملاقات کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو آج کے لیے انہوں نے کہا کہ منگل ہے، چونکہ آج تو میں ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے، جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج ہی ان کو جو ہے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، اگلی تاریخ پر اس کا جواب عمران خان صاحب کی جانب سے. سردار صاحب کی ملاقات کے بھی آج چانس، کیا آج آپ کی خان سے ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، ہمارا ہے تو صحیح، ہم تو بالکل جائیں گے، کیونکہ فل بینچ کا بھی آرڈر ہے، میرا نام بھی اس میں ہے. خان صاحب کی جانب سے یہ تقاضا کیا گیا تھا کہ میں بھی ان سے ملاقات کروں، تو میں جا رہا ہوں، علی ظفر صاحب بھی جا رہے ہیں، گوہر بھی جا رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی جا رہے ہیں. اب کس کو ملنے دیتے ہیں، یہ تو ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود یہ ماشاءاللہ یہ خلائی مخلوق کا جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کو مانے یا نہ مانے. تو میں تو جاؤں گا باہر کے. سر یہ بتائیے گا کہ سر آپ قانون کے پلر آپ سمجھے جاتے ہیں پاکستان کے اندر، اور ایک بہت بڑا نام ہے آپ کا، جیت نام ہے. سر آپ جیسے جو جیت نام ہے، انہیں بھی ایک بندہ جو گیٹ کے اوپر کھڑا ہے وہ روک لیتا ہے، سر یہ کیسے ہوتا ہے؟ سر آپ کس قانون کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، قانون مہذب ملکوں میں اور جو ہے یہ دنیا میں تو جو مہذب قومیں ہوتی ہیں وہ تو قانون کا جو ہے پاسداری کرتی ہیں، لیکن جہاں فسطائیت کا جو رائج الوقت ہو، جہاں قانون کو باندھی اور لونڈی سمجھا جائے، جہاں عدالتوں کی تضحیک کی جائے، جہاں 26ویں ترمیم میں عدالتوں کو اپنی جو ہے دسترس میں اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے، اور جہاں جو ہے فری فار آل ہو، وہاں بتائیے گا کہ وکیل تو
ایک دلیل ہی دے سکتا ہے نا. وکیل کے پاس کوئی طاقت تو نہیں ہے. طاقتور طبقہ جو ہے بدقسمتی سے وہ اگر اس امر پر آ جائے کہ نہ آئین کو مانتا ہے نہ قانون کو ماننا ہے نہ عدالتوں کے احکامات کو ماننا ہے, تو پھر اس طریقے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہے. صاحب ایک لاسٹ کمنٹ کر دیجیے گا, یہ جو آڈیو لیکس والا معاملہ ہے یہ مؤخر ہوا ہے یا ختم ہو گیا ہے کیس؟ نہیں, یہ مؤخر ہوا ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹ آگے دی گئی ہے کوئی نہیں, ڈیٹ اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں چونکہ زیر تجویز ہے, اس لیے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی ہوگا. لیکن دوسرا جو جج صاحب کا تھا ٹویٹس والا, وہ جو ہے اس میں تاریخ وہ مؤخر ہوا ہے تاکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ان کی ہدایات کی روشنی میں جواب دے سکیں تحریری طور پر, کیونکہ ظاہر ہے کہ سائل سے اگر وکیل کی رسائی نہیں ہوتی ہے تو وہ سائل کی ہدایات کے بنا تو جواب نہیں دے سکتا. سر خان صاحب کو کوئی ٹیمپریچر سیاست میں تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنے کی کوئی سر ریکویسٹ کریں گے؟ دیکھیں, ٹیمپریچر تو ہلکا کرنے کے لیے یہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ٹیمپریچر کو ہائی ہی رکھا جائے اور بے چینی اور سراسیمگی کے عالم میں ہی ڈبویا جائے, یا وہ جو ہے معاملات کو چلنے دیا جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید جانے کی جلدی ہے. مجھے لگتا ہے کہ نیپال جیسے وہ واقعات کو وہ جلدی لانا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک سے بھاگیں اور لوٹیں. مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح انہیں بھی جلدی ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر جائیں. ٹیمپریچر کو تو وہی ہیٹ اپ کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے جس کو جلدی ہو لوٹ مار کر کے بھاگنے کی جلدی ہو. مجھے لگتا ہے کہ ان کو جلدی ہے, ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو, ہم چاہتے ہیں اس ملک میں جو ہے بھائی چارہ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. سیاسی استحکام ہوگا تو ہی معاشی استحکام ہوگا, تو ہی جو ہے لوگوں میں خوشی کی لہر آئے گی, تو ہی آس اور امید لوگوں میں بڑھے گی, تبھی یہ ملک جو ہے پھلے پھولے گا. وگرنہ تو پھر ہم دیکھ ہی رہے ہیں جو کچھ ہوا ہے. لیکن سر فواد چودھری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ میں کچھ دنوں میں وہ خان صاحب کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکال کے لا رہے ہیں. سر اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ یہ فواد چودھری کو میرے پیچھے نہ لگاؤ, یہ فواد چودھری سے پوچھو بھائی. ویسے سر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ فواد چودھری از irrelevant. اس وقت آپ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے اسے, میرا مطلب ہے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے جو اٹھانا چاہتے ہیں, اسی لیے وہ ایک ایک کر کے ہر کیس سے بری بھی کیے جا رہے ہیں. اس کا وہ نہ ہماری پارٹی میں ہے, نہ اس کی پارٹی میں کوئی ایسی جو ہے رسائی ہے. میں نے تو 2 مرتبہ کوشش کی شاہ محمود قریشی سے ملنے کی اسپتال میں, حالانکہ میں MNA بھی ہوں, میرا وسیب کا بھی ہے, میرا اس سے تعلق بھی ہے, مجھے تو ملنے نہیں دیا گیا. ان کو کیسے ملنے دیا گیا ہے یہ انہیں سے پوچھیے گا, یا آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون ملاقات کروا سکتا ہے اور کس کے جو ہے اس کے بنا ملاقات نہیں ہو سکتی. میری ملاقات تو کم از کم نہیں ہوئی, حالانکہ میرے ذاتی ان سے فراست ہے. شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اچانک ہی کمرے میں آ گئے اور ملاقات کرنے کے یہاں آ گئے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. شاہ صاحب کو ممکن ہے پتہ نہ ہو, بھیجنے والوں کو تو پتہ تھا نا کہ وہ کس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ شک کا فائدہ دے سکتا ہوں. سر ویسے شاہ صاحب کا کوئی یقین تھا کہ اس لیول کی وہ مطلب کریں گے اور سروائیو اس طرح سے کر دیں گے؟ بالکل خان کو پتا تھا. خان نے کہہ دیا تھا کہ آپ دیکھنا یہ چور ڈاکو لٹیرے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اپنی دولتوں بچانے کے لیے اور اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے اور مجھے جو ہے منہدم کرنے کے لیے. یہ سب چور ڈاکو اکٹھے ہو جائیں گے. خان نے کہہ دیا تھا, پہلے ہی کہا تھا, بہت پہلے کہا تھا. تو خان کو یہ پتا تھا, اور خان اب بھی جو ہے ماشاءاللہ ڈٹا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو مرضی کر لیں, نہ میں نے ڈیل کرنا ہے, نہ میں نے ان چور ڈاکوؤں کی طرح ملک چھوڑ کر ضرور محل میں جانا ہے. میرا مرنا جینا اسی دھرتی پر ہے. میں آزادی حقیقی دلا کر رہوں گا, بھلے یہ مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھراتے ہیں. سر رات کو عمران اسماعیل ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی اور اب جو ہے میں نہ سمجھ تھا اور یہ فیصلہ کر بیٹھا, تو کیا ہوگا پھر؟ اب یہ سارے تینوں نہ سمجھ تھے, اب انہیں سمجھ آ گئی ہے. سمجھانے والوں نے انہیں سمجھا دیا ہے, سمجھانے والوں نے جو انہیں بھیجا ہے وہ سمجھانے والوں نے -1. دیکھیں -1 کا یہ پاکستان میں بہت عرصے سے چل رہا ہے.
اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کرتی ہے۔ ایوب خان نے کہا تھا میں تا حیات جو ہے رہوں گا، اور بھٹو صاحب نے اسے تا حیات صدر کا جو ہے پیشکش کہا تھا، اور کتا کتا کر کے لوگوں نے نکالا۔ یحییٰ خان جو ہے وہ بھی تا حیات رہنا چاہتا تھا، اس نے نتائج جو ہے الیکشن کے نہ تسلیم کیے، ملک توڑ دیا، لیکن اس نے بھی اقتدار نہ چھوڑا اور الٹیمیٹلی اس کو بند کمرے میں موت آئی۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے بھی تا حیات اپنے آپ کو صدر بنایا، اس ملک پہ قبضہ کرنا تھا، تا حیات ہی اس نے کہا تھا، وہ بھی ہوا میں بکھر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہڈی پسلی تک نہ دی۔ مشرف یہ مکے دکھاتا تھا، جو تا حیات وہ بھی رہنا چاہتا تھا، وردی میں اس نے دوسری دفعہ اپنے آپ کو صدر بنایا تھا اسی اسمبلی سے جس کی اپنی میعاد 5 سال تھی، وہ 10 سال کیسے اس کو دے سکتی تھی؟